Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بھائی وقت دیں حالات کو، حالات بدل جاتے، تبدیلی آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے، غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، صبر کا مظاہرہ فرمائیں، آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، آپ تھوڑا حوصلہ کریں۔ آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات باوقار ہونا، راتوں رات چھا جانا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی۔ فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی، پچھلی بس کا انتظار کر لو، چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے۔ اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے، تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی۔ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، حوصلہ کر کے، احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں۔ اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا تھا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، آپ حالات کو وقت دیں۔ حالات کو، آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، اس نے آپ کو دوائی دے دی 1 مہینے کی، اس نے کہا 1 گولی صبح کھانی، 1 شام کھانی، یہ سیرپ ہے اتنا بڑا، 1 چمچ صبح پینا، 1 شام پینا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں نے تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے، تو ساری بوتل ہی نہ پی جاؤں، ساری گولیاں اکٹھی نہ کھا جاؤں، چونکہ ٹھیک جو ہونا ہے ہو جائیں گے آپ ٹھیک۔ وہ کہتا ہے 1 چمچ پینا ہے، 2 نہ پی لینا، یہ دوسرا اثر بھی ہو سکتا ہے، سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو احتیاط سے لینا۔ اور کچھ گولیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر کہتا ہے پوری نہیں کھانی، آدھی کھانا، تو پھر پوری کھا لیتے ہو۔ بھائی تھوڑا انتظار کریں، آپ جہاں کھڑے ہیں، جس مقام پہ کھڑے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، تھوڑا وقت دیں، بڑی بات نہ کریں لیکن تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑا حوصلہ کریں۔ ہم فوراً رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، فوراً۔ میرے سنگی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں میں تو سیدھا محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں ٹائم دو، جس کو دے دیا اس کے کاغذوں میں ویری گڈ ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ سلام بھی نہیں لیتا، فون بند کر دیتا ہے، چھٹی۔ ویری گڈ آپ اس کے کاغذوں میں ہے جس کی بات پہ آپ پورے، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا تو پیار کر، محبت کر، تو ٹائم دے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہے۔ تو آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں، آپ جس سٹیٹس میں، اور زندگی میں یاد رکھیں، جتنا کوئی آپ کو اونچی اور بڑی جگہ پہ بیٹھا نظر آئے گا نا، اتنا زیادہ آزمائش کا شکار ہوگا وہ شخص۔ اس کے لیے روز ایک چوراہا ہے، روز ایک چوک ہے۔ اگر 20 لوگ آپ سے روزانہ رابطے میں ہیں تو آپ ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں، یا 2 جگہ پہ 17-18 نے آپ سے ناراض ہونا ہے۔ آپ محسوس کریں اس بات کو۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں۔ 10 بندے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں تو 5 نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں، تو 6 اپنے الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، تو 7۔ تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں۔ حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ جلد بازی والے ماحول سے نکلیں۔ حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی۔ جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے۔ اور وقت بہت بڑا منصف ہے، اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے۔ بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے، وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے۔ اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے۔ وقت دیں، حالات ٹائم دیں۔ آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں۔ بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے۔
پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ امام صاحب کو اتنے درے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا. آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہے میں کتنا بڑا آدمی ہوں، 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں. اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے، اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے. اور اتنا بڑا آدمی اور سچا اور بادشاہ مار رہا ہے. ایک دن اس نے تانا بھی دیا، کہنے لگا احمد بن حنبل مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اتنا ہی کافی نہیں کہ تو میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے، یہ میری جیت کافی نہیں. اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا. حضرت سلطان بہو سے کسی نے کہا تھا زندگی میں بڑے مرید ہوئے، کہنے لگے نہیں، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو. آئے ہیں لوگ تعویذ دھاگا لینے، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ. وہ لینے آئے تھے تعویذ، ہم نے بھی دے کے بھیج دیا، بات ختم ہو گئی. شاہ بقی الدین ابن مخلد کے استاد فرمانے لگے کہ بیٹا تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے، اگر تو نے صحیح طرح پڑھنا ہے تو بغداد امام احمد بن حنبل کے پاس چلا جا، صحیح طرح پڑھنا، پھر وہ تیری تشنگی ختم کریں گے، تیری پیاس بجھا دیں گے، چلا جا. کہتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی کو جانا کہیں اور تھا، چلی کہیں اور گئی. ایک جزیرے پہ ہم اترے. فرماتے ہیں کہ وہاں پیسے ویسے بھی ختم ہو گئے، پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا. بغداد کی سمت کا تعین کر کے پتہ کر کے اس طرف میں چلنے لگا پیدل. ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے جو ابا جی سے پورے پیسے لے کے جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، اس کا بھی پورا پریشر ہوتا ہے ابا جی کے، آپ کو پتہ نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں، حالانکہ بعد میں پیسے سارے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، ابا جی کو دیتا، لیکن پریشر کریٹ کرتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر، لہذا آپ میرا احسان مانیں معاذ اللہ تعالی. کہتے میں تعین کر کے بغداد کی سمت چلنے لگا، شہر بغداد دی کی یہ نشانی. کہتے میں جا رہا ہوں اس سمت، پتے بھی کھانے پڑے رستے میں. 1.5 مہینہ لگا تو میں بغداد پہنچا. اب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ جب میں نے کہا نا امام احمد بن حنبل، تو ایک زمانے میں نام بجتا تھا، ڈنکا بجتا تھا. آج جیل میں جب کہا نا امام احمد بن حنبل تو جس سے پوچھا کہنے لگا چپ کر جا، ان کا ذکر نہ کرنا. تو ان کا نام لیتا ہے جیل ہی جاتا ہے، ان کا نہ نام لینا، خبردار. کہتے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ مخالف ہو گیا، امام صاحب کا دارالعلوم تو بند ہو گیا، وہ تو گھر میں قید ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ذوق اگر اسٹوڈنٹ کا بنتا ہے نا تو استاد پڑھانے والا نہ بھی نہ ہو تو وہ استاد کے سینے سے علم کھینچ لیا کرتا ہے، کھینچ لیا کرتا ہے. خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، تو حضرت نے انہیں بڑا کچھ نوازا، تو کچھ لوگ کہنے لگے حضرت جی اسی کو سارا کچھ دے دیا ہے. فرمانے لگے بیلیاں ادیاں داواں ہی بڑیاں سن، یہ تو مینوں ریڑک کے مکھن کڈ کے لے گیا. ادیاں داواں ہی بڑیاں سن. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیارے، انہیں طریقہ ہوتا ہے دعا لے لیتے ہیں، اور کچھ کہتے رہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا، اور دعا لینے والا کام کوئی نہیں کرتے، کہتے رہتے ہیں دعا کرنا. کہتے میں، لوگوں نے کہا کہ وہ مدرسہ بند ہے آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہیں بھی جاؤں کوئی ذریعہ حضرت تک پہنچنے کا. کوئی ذریعہ نہیں، ان کے گھر کو بادشاہ نے سب جیل بنا دیا ہے، سپاہی دروازے پہ کھڑے. آپ نے فرمایا پھر بھی ایک بندہ کہنے لگا اتنی نیکی کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ان کا دروازہ دکھا سکتا ہوں. آپ فرمانے لگے میرے لیے اتنا بھی کافی ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، اتنا بھی میرے لیے کافی ہے. اس نے دور سے کھڑے ہو کے کہا وہ جہاں سپاہی کھڑے ہیں نا وہ امام صاحب کا دروازہ ہے. شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تو اب جا، اب دیکھنا میں علم کیسے حاصل کرتا ہوں. صبر دیکھو، استقامت دیکھو، حوصلہ دیکھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے سر سے ٹوپی اتار کے کسی کو دے دی، اور بال میں نے بکھیر ڈالے سارے.
ایک جگہ سے دو جگہ سے کرتا میں نے پھاڑ لیا, ہاتھ میں نا میں نے پیالہ پکڑ لیا مانگنے والا, تینوں لب دیا آپ گواچے. میں نے نا پیالہ پکڑ لیا ہاتھ میں مانگنے والا, اور جس جگہ گلی میں امام صاحب کا گھر تھا نا, پہلے کونے پہ صدا لگائی 1 دینار کا سوال ہے. کہتے ہیں 1 دینار ملا, پھر دوسرے دروازے پہ آیا, 1 دینار ملا, پھر تیسرے دروازے پہ آیا. مجنو بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رلائے تے کدی کہایا کنبا سارا, سر نیزے اتے چڑھائے. سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے. فرماتے میں نا مانگنے والا, بھکاری بن کے مانگنے والا, میں امیر باپ کا بیٹا تھا پر میں مانگنے والا بن گیا. میں نے پھٹے پرانے کپڑے, ایک دروازے پہ 1 دینار. امام صاحب کا بھی دروازہ آیا, کہتے میں نے صدا دی 1 دینار چاہیے تھا. کہتے امام احمد بن حنبل دروازے تک آئے, اور جب میرے پیالے میں کاسے میں دینار ڈالنے لگے تو میں رو پڑا. میں نے کہا میرے محبوب کریم کی حدیثوں کے وارث اور جانشین, میں تو کہاں سے چلا ہوں, تجھ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں, مجھے خیرات نہ دے.